الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه وأزواجه وذريته أجمعين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أرنا حقائق الأشياء كما هي. اللهم ربنا زدنا علما وعملا وإخلاصا يا رب العالمين. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم في هذا اليوم المبارك فرج عنا وعن إخواننا في غزة. اللهم نفس كربنا وكربهم وثبت أقدامنا وأقدامهم والطف بنا وبهم يا أرحم الراحمين آمين. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ. اچھا جی، علوم الحدیث ومکانت علم اسرار الدین منها. اب یہ نہیں پتہ کہ یہ عنوان حضرت شاہ صاحب کا ہے یا حضرت شارح کا ہے. اما بعد فیقول العبد الفقیر الى رحمت اللہ الکریم احمد المدعو بولی اللہ ابن عبد الرحیم عاملهم اللہ تعالی بفضلہ العظیم وجعل مآلهم النعیم المقیم ان عمدة العلوم اليقینیة ورأسها ومبنى الفنون الدینیة واساسها هو علم الحدیث الذي يذكر فيه ما صدر من أفضل المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين من قول أو فعل أو تقرير، وهي مصابيح الدجى ومعالم الهدى وبمنزلة البدر المنير. من انقاد لها ووعى فقد رشد واهتدى وأوتي الخير الكثير، ومن عارض وتولى فقد غوى وهوى وما زاد نفسه إلا التخسير. فإنه صلى الله عليه وآله وسلم نهى وأمر وأنذر وبشر وضرب الأمثال وذكر وإنها لمثل القرآن أو أكثر. یہاں پہ رکھے ہیں حضرت. تو یہ فنون حدیث میں حکمت شرعیہ کا مقام و مرتبہ. ترجمہ: حمد و صلوات کے بعد اما بعد کا یہ مطلب ہے. خداوند کریم کی رحمت کا محتاج بندہ احمد جو ولی اللہ کے نام سے پکارا جاتا ہے، ولد عبد الرحیم، اللہ تعالیٰ دونوں کے ساتھ اپنے بڑے فضل کا معاملہ فرمائیں اور ان کا ٹھکانہ دائمی نعمتوں کو بنائیں. یعنی کہتا ہے کہ علوم یقینیہ دینیہ میں قابل اعتماد اور ان کا سردار، اور فنون دینیہ کا پایا اور ان کی بنیاد علم حدیث ہی ہے. ان عمدۃ العلوم الیقینیہ وراسہ ومبنى الہدى واساسہ وہ علم الحدیث. علم حدیث جو ہے وہ سب سے پرانا علم ہے، اور اسی سے سارے دوسرے علوم نکلے ہیں، تفسیر بھی اور دیگر علوم بھی، جس میں افضل المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اجمعین کے ارشادات آپ کے کیے ہوئے کام اور تائیدات بیان کی جاتی ہیں. ارشادات تو قول اور فعل، آپ کے کیے ہوئے کام، اور تائیدات تقریرات کا ترجمہ بیان کی جاتی ہیں. بس احادیث شریفہ تاریکی میں روشن چراغ اور ہدایت کی واضح علامات، اور تمام علوم میں بمنزلہ 14ویں کے چاند بدر المنیر. جس نے ان کا اتباع کیا، انہیں محفوظ کیا، اس نے رشد و ہدایت کی راہ پائی، اور وہ بے حساب بھلائی سے سرفراز کیا گیا. اور جس نے اعراض کیا اور روح گردانی کی، وہ گمراہ ہوا اور گھڑے میں جا گرا. اور خسران و نقصان کے سوا اس کے ہاتھ کچھ نہ آیا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ممانعت فرمائی ہے اور امر فرمایا ہے. یعنی رسول پاک نے چیزوں سے منع کیا،
چیزوں کا حکم فرمایا اپنی زندگی میں، اور ڈرایا اور خوشخبریاں سنائیں اور مضمون فہمی کے لیے مثالیں دیں اور لوگوں کو نصیحتیں کی، یاد دہانی کی کہ آپ مذکر ہیں، اور ان کی مقدار قرآن کریم کی مقدار کے بقدر یا اس سے بھی فزوں تر ہے۔ اوکے، ٹھیک ہے۔ فقیر جو ہے وہ صفت ہے بندے کی، تو اپنے آپ کو فقیر کہا تو یہ مطلب جیسے رسول پاک نے فرمایا الفقر فخری، تو آپ کے وارثین بھی فقر کو جو ہے اپنا معراج سمجھتے ہیں، اور فقر کا مطلب یہ ہے کہ انسان ہر چیز اللہ تعالیٰ کا محتاج ہو اور اسی محتاجی کے نتیجے میں جو ہے ہر چیز سے بے نیاز ہو۔ الا رحمت، الا آخری متعلق ہے الفقیر سے، فیقول العبد الفقیر الا رحمت اللہ، المدعو جس کو پکارا گیا ہو یا جس کو بلایا جاتا ہو یا جو مشہور ہو اس نام سے۔ مصنف قدس کا اصل نام احمد ہے اور شہرت ولی اللہ سے ہے، اور چونکہ ولی اللہ میں یعنی اپنی تعریف آپ بیان کرنے کا پہلو آتا ہے، یعنی تزکیے کا پہلو آتا ہے، جو ارشاد باری تعالیٰ ہے فلا تزکوا انفسکم، یعنی اپنی ایک لحاظ سے اپنے منہ میٹھے منہ نہ بنو، کہ یعنی اپنی تعریف خود نہ کرو کے خلاف ہے، اس لیے المدعو کی تعبیر اختیار فرمایا کہ مطلب یہ ہے کہ لوگ اس کو اس سے پکارتے ہیں، نہ یہ کہ اس نے اپنے آپ کو ولی اللہ کہا ہے۔ ان معنی عامل ہو تو یہ ایک طرح سے دعا ہے، اللہ اس سے معاملہ کرے۔ عاملہم اللہ تعالی بفضل العظیم وجعل معالہم النعیم المقیم، عمیم نہیں ہے، نعیم ہے، نعیم ہر چیز جو اکٹھی ہو اور کثیر ہو۔ عاملہم اللہ تعالی بفضلہ العظیم وجعل معالہم النعیم المقیم۔ اور العمدہ وہ جس پر بھروسہ کیا جائے یا جس پر تکیہ کیا جائے۔ العمدہ کا مطلب ہے کہ کسی چیز کے اساس ہے۔ ما صدرہ، ما موصول ہے، صلہ مل کر یذکرو کا نائب فعل کہہ رہے ہیں، کیونکہ یذکرو جو ہے مجہول ہے، وہ علم الحدیث الذی یذکر فیہ ما صدر من، تو علم حدیث وہ علم ہے جس میں ذکر کیا جاتا ہے جو رسول پاک نے ارشاد فرمایا۔ تو تقریر کے معنی ہیں برقرار رکھنا، قرر یقرر، تو اسی سے ہمارا اردو کا لفظ جو ہے مقرر، کسی کو مقرر کرنا، تائید کرنا۔ فن حدیث میں تقریر نبوی کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم کے روبرو کسی مسلمان نے کوئی کام یا کوئی بات کہی ہو تو آپ نے اس کو روکا نہ ہو اور ٹوکا نہ ہو۔ آپ کے زمانے میں کسی مسلمان نے کوئی کام کیا اور آپ نے باوجود علم اور اطلاع کے نکیر نہیں فرمائی، یعنی اس کو برا نہ کہا، تو وہ تقریر نبوی کہلاتی ہے، کیونکہ یہ ناممکن ہے کہ آپ کے سامنے ایک غلط چیز ہو اور آپ اس پر ٹوکیں نہ، کیونکہ آپ دنیا میں اس لیے آئے کہ حق امر بالمعروف کریں، نہی عن المنکر کریں۔ الدجا شب تار، ابر آلود رات جس میں چاند نظر نہ آئے نہ تارے، تو فیم میں مصابیح الدجا، سواد اللیل مع الغیم وَأَلَّا تَرَى نَجْمًا وَلَا قَمَرًا، یہ لسان العرب سے نقل کی۔ دجا دجو اللیل، رات کا تاریک ہونا۔ معالم، معلم کی جس کے معنی ہے راستے کے، معالم اس کی جمع ہے۔ وعی وعین الشیء، یعنی جمع کرنا، کسی چیز کو یاد کرنا، حفظ کرنا۔ وعی
یہی میں نے حافظہ وعل حدیث میں نے حدیث کو یاد کرنا. الخیر الکثیر بہت زیادہ خیر، مفعول ثانی ہے اوتیا کا. تو اوتیا کا تھا وہ اوتی الخیر الکثیرہ، جس نے من انقاد لہا وباج، تو جس نے آپ کی باتوں کی اطاعت کی اور ان کو جمع کیا اور ان کو یاد رکھا تو وہ ہدایت پا گیا اور اس کو خیر کثیر دیا گیا. خیر کا مطلب یہ ہمیں پتہ ہے، اور کثیر اوتیا، اور اس میں تلمیح ہے، اشارہ ہے آیت پاک یؤت الحکمت من یشاء ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا. اللہ تعالیٰ حکمت دیتا ہے، دانائی دیتا ہے، عطا فرماتا ہے جس کو چاہتے ہیں، اور جس کو دانائی دی گئی اسے بہت بڑا خیر دیا گیا، بہت بہت کثیر، بہت زیادہ خیر دیا گیا. کیونکہ حکمت کی مشہور تفسیر جو ہے سنت ہے، حکمت سے مراد سنت ہے، یعنی اس میں حصر نہیں ہے لیکن حکمت سے مراد سنت ہے. یعلمہم الکتاب والحکمت سے حکمت سے مراد یہاں سنت ہے. غوا ضل گمراہ ہونا، غوا یغوی غین گمراہ ہونا، ہوا یہوی حین حوین اوپر سے نیچے گرنا، یعنی گڑھے میں گر جانا یعنی. تو یہ لغت تھی. فوائد میں کیا فرمایا؟ فوائد میں فرماتے ہیں علوم شرعیہ میں سب سے بلند مرتبہ علم حدیث کا ہے. اس پر اشکال یہ ہو سکتا ہے کہ سب سے بلند مرتبہ تو علم تفسیر کو، کیونکہ فن تفسیر کلام ربانی کی تبیین و تشریح، اور قاعدہ یہ ہے کہ کلام الولو کی ملوک الکلام، ان شاہوں کا کلام کلام کا شاہ ہوتا ہے. پس اللہ تعالیٰ کے کلام کا مرتبہ بہرحال بلند و بالا ہونا چاہیے. اس کا جواب یہ ہے کہ فن تفسیر 3 چیزوں کا نام ہے: کلام پاک اور تشریحات نبی اور تفسیرات صحابہ و تابعین اور مفسرین کرام کی وضاحت. ان تینوں میں سے اول تو کوئی فن نہیں، بلکہ کلام ربانی تو تمام فنون دینیہ کا سرچشمہ اور دین و شریعت کے اصل و اساس ہے. اور دوسری چیز فن حدیث میں داخل ہے، یعنی تفسیر، علم تفسیر جو ہے، تشریحات نبی، یہ فن حدیث. اب رہ گئی تیسری چیز، تو وہ فن حدیث سے برتر تو کیا مساوی بھی نہیں ہو سکتی، یعنی تابعین اور صحابہ کا، کہ وہ مفسرین کا کلام. اس لیے شاہ صاحب کے شرط بجا ہے کہ علوم شریعہ میں سب سے بلند مرتبہ فن حدیث کا ہے. اور اس کی ایک تشریح یہ ہے کہ تفسیر علم حدیث جو ہے وہ پہلا علم ہے، اور اسی سے سارے علم نکلے ہیں. کیونکہ جو ہے علم حدیث، سارے علوم جو ہے علم حدیث ہی کا حصہ تھے. مثلا علم تفسیر جو ہے علم حدیث کا حصہ تھا. آپ دیکھیں کہ اب بخاری شریف میں مثلا کتاب التفسیر ہے، اسی طرح علم فقہ بھی علم حدیث کا حصہ تھا. اور سارے علوم جو ہیں، جو سارے اسلامی علوم ہیں، وہ علم حدیث کا حصہ تھے. اور پھر جب وہ علوم جو ہے پروان چڑھے اور اسپیشلائزیشن جو ہے بڑھی، اور پھر انہوں نے اپنا ایک مستقل جو ہے وجود اختیار کیا، تو وہ اس طرح علم حدیث سے جو ہے الگ ہوتے گئے. جس طرح مثلا یہ ہے کہ ہمارے یہاں یہ کہا جاتا ہے کہ فلسفہ جو ہے، یہ ساری جو سائنسز تھیں یہ فلسفے کا حصہ تھیں، اور بعد میں آہستہ آہستہ وہ مستقل علوم بنتے گئے. تو یہ نہیں، مثال تو کوئی اتنی بالکل مختلف چیزیں ہیں، لیکن یہ ایک مثال کے طور پہ عرض کی. تو اسی طرح علم حدیث جو ہے اس میں علم تاریخ بھی ہے اور علم لغت بھی ہے، کیونکہ مطلب یہ ایک تشریح و تعبیر بھی کرتے ہیں. علم تفسیر تو اس میں آ ہی گیا، اور یعنی اس میں علم فقہ بھی آ جاتا ہے اور اصول وغیرہ بھی آ جاتے ہیں، جہاں تک اس کا تعلق بطور سلیقہ کے. اچھا جی، قدیم زمانے سے ایک گمراہی چلی آ رہی، کچھ لوگ صرف قرآن کریم کو حجت مانتے ہیں. کہتے ہیں کہ رسول کا کام بس قرآن کو پہنچانا، قرآنی احکام ہی کی تعمیل کی ضرورت ہے، اس کے علاوہ کوئی چیز حجت نہیں، کہ رسول قول فعل بھی حجت اور واجب اتباع نہیں. یہ فرقہ اپنے آپ کو اہل قرآن کہتے ہیں. حقیقت میں یہ منکرین حدیث ہیں. یہ لوگ حدیث شریف کی تاریخی حیثیت کا انکار نہیں کرتے، بلکہ اس کی حجیت کا انکار کرتے ہیں.
حضرت نے اس گمراہ فرقے کے وجود کی پیشن گوئی فرمائی، اور یہ کرتے اس لیے کہ مطلب یہ کہ حالانکہ مطلب قرآن مجید میں خود ہے کہ رسول پاک کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ بیان فرمائیں قرآن مجید کا، تو وہ بیان جو ہے حدیث میں ہی ہے اور آپ کی زندگی میں ہے، تو اس کی حدیث کا انکار اس لیے کرتے ہیں کہ پھر قرآن کو تو کوئی بھی مطلب جو ہے جو دل چاہے اس کا وہ مطلب دے سکتے ہیں اگر آپ حدیث کا ایک بار انکار کر دیں۔ حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد پاک نقل کرتے ہیں کہ ہرگز تم میں سے کوئی اپنی چھپر کھٹ پر ٹیک لگائے ہوئے نہ پاؤں، ہرگز میں تم میں سے کسی کو اپنی چھپر کھٹ پر ریکتی، یعنی مطلب یہ کہ تکیے پہ میرا خیال ہے چھپر کھٹ کیا چیز ہے، مجھے چھپر کھٹ پر ٹیک لگائے ہوئے نہ پاؤں جیسے میرے اوامر میں سے کوئی امر پہنچے، یعنی میرے احکام میں سے کوئی حکم پہنچے، اور میرے منع کی ہوئی چیزوں میں سے کوئی منع کی ہوئی چیز پہنچے، یعنی نواہی میں سے کوئی نہیں پہنچے، بس وہ کہہ دے کہ میں نہیں جانتا۔ ہم جو احکام قرآن میں پاتے ہیں میں اسی کی پیروی کرتا ہوں، تو آپ نے ایسے عمل سے جو ہے لوگوں کو جو ہے خبردار کیا کہ یہ جو ہے جہنم میں لے جانے والا عمل ہے، کیونکہ رسول پاک کے احکام اور آپ کی بات کو جو ہے وہ درجہ نہ دینا جو جس کی وہ مستحق ہے، تو یہ آدمی کو جو ہے کفر تک لے جاتی ہے، بلکہ حقیقت میں یہ کفر ہے اگر مطلب یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ سمجھتے بوجھے وہ کرے تو۔ اور حضرت مقدام بن معدی کرب رضی اللہ عنہ نے فرمایا الا انی اوتیت القرآن ومثلہ معہ، سنو کہ مجھے قرآن دیا گیا اور اس کے مانند اس کے ساتھ سنو میں قرآن کریم دیا گیا ہوں، یعنی مجھے قرآن کریم دیا گیا ہے۔ ترجمہ عجیب، الا انی اوتیت القرآن ومثلہ معہ، مجھے قرآن دیا گیا اور اس کے ساتھ اسی کی مانند چیز بھی دی گئی، یعنی قرآن کی مانند، یعنی وحی، ساری وحی تو قرآن میں نہیں ہے رسول اکرم پر وحی جو ہے آتی تھی، یعنی اللہ نے آپ کی تعلیم فرمائی تو وہ بھی وحی کے ذریعے آئی ہے، اور آپ کو چیزوں کی خبر دی اور یعنی گزری ہوئی لوگوں کے بارے میں علم دیا اور آنے والے واقعات کا علم دیا، وہ ساری چیزیں قرآن میں نہیں ہے، تو قرآن جو ہے وحی کا وہ حصہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے جو ہے محفوظ کیا ہے اپنی کتاب کی حیثیت سے، لیکن رسول پاک پر جو وہی تو اور یعنی بات کے یعنی مختلف چیزوں کے بارے میں وہی آتی تھی جو آپ کی تعلیم کے لیے، اور آپ اس کی بنیاد پر پھر جو ہے قرآن کی تشریح اور تفسیر اور اس کا بیان فرماتے تھے، اور اسلامی کام کو جو ہے اور اسلام تبلیغ، دعوت، اجتماعیت، انفرادیت، وہ سارے اوامر جو ہیں وہ آپ کو سکھائے گئے۔ تو مجھے قرآن کی مثل دیے گئے، اس کا مطلب یہی ہے کہ مجھے جو وحی دی گئی ہے وہ صرف قرآن میں محصور نہیں ہے۔ یوشک رجل شبعان وعلى أريكته يقول عليك بهذا القرآن فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه وإنما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما حرم الله وإنما حرم رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم كما حرم اللہ۔ اس کو چیک کریں یہ مجھے اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول پاک نے فرمایا کہ مجھے سنو، مجھے قرآن دیا گیا، اس کے مانند جو ہے چیز بھی دی گئی ہے اس کے ساتھ، یعنی قرآن کے ساتھ۔ سنو، ایک شکم سے سیر آدمی یعنی منہ پھٹ اور متکبر آدمی جو ہے اپنی چھپر کھٹ پر بیٹھا
کہے گا کہ تمہیں یہ قرآن مضبوط تم یہ قرآن مضبوط پکڑو، جو اس میں حلال ہے اس کو حلال سمجھو، جو اس میں حرام ہے اس کو حرام سمجھو، حالانکہ جو چیز اللہ کے رسول نے حرام کی ہے وہ بھی ویسی ہی حرام ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے حرام کی ہے، کیونکہ قرآن میں تو تفصیل ساری نہیں ہے، اجمال میں بہت سی چیزیں ہیں، تو رسول اکرم کو جو اللہ تعالیٰ نے وحی کی اس کے بیان کے لیے اور اس کی تشریح اور تفسیر کے لیے، اور آپ کے اپنے اجتہادات جس کے اللہ تعالیٰ نے جو ہے تقریر کی، وہ ساری وہی ہے، جیسے کہ شاہ صاحب اور تیسری حدیث، یہ ساری ایک ہی معنی میں ہیں حدیثیں، ارباز بن ساریہ رضی اللہ عنہ کے حدیث کے الفاظ ہیں کہ قال قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال ایحسب احدکم متکئا على ریکته یظن ان اللہ لم یحرم شیء الا ما فی هذا القرآن الا وانی واللہ قد امرت ووعظت ونہیت عن اشیاء انها لمثل قرآن او اکثر۔ ابو داود مشکات حدیث۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم میں سے ایک شخص اپنے چھپر کھٹ پر ٹیک لگائے گمان کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بس وہی چیزیں حرام کی ہیں جو اس قرآن میں حرام۔ سنو بخدا میں نے بھی احکامات دیے ہیں اور نصیحتیں کی ہیں اور بہت سی باتوں سے روکا ہے، اور بے شک وہ قرآن کے بقدر ہیں یا اس سے بھی زیادہ، یعنی مقدار کے اعتبار سے۔ تو اس میں تو بہت اور قرآن کی آیتیں ظاہر ہیں کہ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ دراصل حجیت حدیث کا انکار وہی لوگ کرتے ہیں جو رسول کی حیثیت سے واقف نہیں ہیں، کہ رسول صرف پیغام رساں نہیں ہے، اس کے بیان کرنے والا ہے، اور رسول جو ہے وہ قرآن کی تعلیم دیتا ہے لیکن حکمت کی بھی تعلیم دیتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ عربی زبان میں عطف جو ہے مغایرت کے لیے آتا ہے، تو حکمت جو ہے قرآن نہیں ہو سکتی، یعنی قرآن بھی حکمت ہے لیکن جو اس میں حکمت وہاں ہے وہ اس کا قرآن پہ عطف ہوا ہے، تو وہ جو ہے عطف جو ہے عربی زبان میں مغایرت کے لیے آتا ہے۔ تو دراصل حجیت حدیث کا انکار وہی لوگ کرتے ہیں جو رسول پاک کی حیثیت، رسول اللہ کی حیثیت سے واقف نہیں، اس کا صحیح مقام نہیں پہچانتا۔ قرآن کریم میں غور کیا جائے تو معلوم ہوگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت صرف ایک پیغامبر یا ڈاکیہ کی نہیں، بلکہ وہ مطاع، یعنی آپ کی اطاعت فرض ہے، متبوع، آپ کی اتباع فرض ہے، امام، ہادی، قاضی، حاکم اور حکم وغیرہ بہت سی صفات کے عامل، اس لیے ماننا پڑے گا کہ دین کے سلسلے میں رسول پاک کا ہر امر و نہی، ہر حکم و فیصلہ، ہر قول و عمل ناطق، واجب التسلیم اور لازم ہے۔ شاہ صاحب نے زیر تشریح عبارت میں حجت حدیث کی طرف اشارہ کیا۔ 4 فروع حدیث کتنے ہو گئے جی؟ اچھا یہیں رکتے ہیں انشاءاللہ۔